السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ یہ صحیح مسلم کی دعا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ بارک اللہ فی۔ بہترین دعائیں ہیں، اس کو یاد کر لیں، سمجھ کے پڑھیں، اللہ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں دنیا میں تجھے اس سے بھی کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہ آیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اس نے اگر دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع کیے جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، عبداللہ بن جدعان کی بابت پوچھا گیا کہ وہ مہمان نواز، غریب پرور تھا اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ یہ صحیح مسلم کتاب الایمان ہے۔ تو ہمیں توبہ کیا ہے؟ توبہ دل کی صفائی ہے، عاجزی ہے۔ جیسے ہم روزانہ گھر کی، جسم کی صفائی کرتے ہیں، نہا دھوتے ہیں، تو توبہ بھی ہمیں ہر وقت ہر روز کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر تکبر نہ جمے۔ جیسے مٹی جمتی ہے نا جسم یا گھر میں، تو توبہ نہ کرنے سے ہمارے اندر تکبر جم جاتا ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج توبہ کی آیت آئے گی، اس لیے میں نے توبہ کے بارے میں واضح کیا۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو ایزی ایکسپلین کریں گے۔ آج کی آیتیں بھی بہت اہم ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، ہمارے نبی سے کہلوایا جا رہا ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب۔
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرین۔ بارک اللہ فی۔ یہاں ہمارا 3 پارہ کمپلیٹ ہے، لیکن ہماری سورت آل عمران کنٹینیو ہے۔
بہت اہم آیتیں چل رہی ہیں، ہمیں دھیان سے غور سے اس کو پڑھنا سننا اور عمل کرنا ہے۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 84 سے، قل آمنا باللہ، کہہ دیجئے، ہمارے نبی سے کہلوایا کہ لوگوں کو کہو آمنا باللہ، ایمان لائے ہم باللہ، اللہ پر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، علینا، ہمارے نبی پر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسحاق علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام پر، اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ ہم ایز اے مسلمان ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ، و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ اور تمام انبیاء پر اپنے رب کی طرف سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور جو دوسرے نبی ہیں ان پر اللہ کی طرف سے جو بھی صحیفے کتاب نازل ہوئے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد منہم، درمیان کسی ایک کے ان میں سے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی نازل ہوا ہے، جو بھی جس بھی نبی پر کتاب صحیفے، جو بھی نبی رسول آئے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس پر کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی تمام نبی سچے نبی ایمان لانا اللہ کی طرف سے مبعوث تھے، ان پر جو کتابیں نئی صحیفے نازل ہیں ان کا بنا ضروری ہے کہ اب عمل صرف قرآن کریم پر ہوگا۔ کیا عمل صرف قرآن کریم پر ہوگا، کیونکہ قرآن نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، ان کے عالم و رہبانیوں نے ان میں ہیر پھیر کر دی ہیں، تو اب جو کوئی مسلمان ان کتابوں کو پڑھے گا تو وہ گمراہ ہوگا۔ اب کیا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو کوئی چاہے گا سوائے اسلام کے، دیناً، کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز وہ قبول کیا جائے گا اس کے لیے۔ یعنی اب اللہ نے ہمارے لیے ایک دین، ایک قانون، ایک دائرہ بنا کے دیا ہے، اب اس سے باہر ہمیں نہیں جانا ہے۔ اللہ، رسول، قرآن، حدیث، سنت، بس ہمیں ان کو پڑھنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام، کل ہم نے پڑھا وَلَتَنْصُرَنَّ، یعنی تم ضرور مدد کرو گے اس نبی کی جو آئے گا، مدد ہم اس طرح کریں گے۔ صحابہ کرام نے جان مال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن آگے بھیج کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں گے، سنتوں کو عام کریں گے، لوگوں کو سنتیں سکھائیں گے، اللہ سے جوڑیں گے، رسول سے جوڑیں گے، یہ ہے مدد۔ اب جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کرے گا تو وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا، یعنی ان کے اعمال سارے ضائع۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا، کس طرح ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا، کس کی طرف اشارہ ہے، یہود اور نصارہ کو، بعد ایمان لانے کے، وشہدوا، اور انہوں نے گواہی دی، ان رسول حق، کہ بے شک رسول برحق ہیں، وجاءہم البینات، اور آئیں ان کے پاس واضح نشانیاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالم کو۔ یعنی ان کے پاس ساری نشانیاں تھیں، انہوں نے مان بھی لی، ایمان ان کے پاس حق آیا کہ یہ رسول آئے گا، یہ قرآن آئے گا، تم ان کا ساتھ دینا، ان کی بات ماننا، ان پر ایمان لانا،
لیکن وہ ہدایت اللہ ایسے ظالموں کو جو حق دیکھ کر نہ مانے تو اللہ اب ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاہم، یہی لوگ ہیں بدلہ ان کا، ان علیہم، کہ بے شک ان پر لعنت ہے، لعنت اللہ ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی جو رسول کو نہیں مانے گا، ان کی پیروی نہیں کرے گا، ان پر ایمان نہیں لائے گا تو ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت مانا رحمت سے دور۔ اور ویسے ایک بات یہ بھی آپ جان لیں کہ رحمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا تھا رحمت انتی جنتی، جنتی رحمتی، تو اللہ کی رحمت جنت ہے۔ ہم اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائیں گے، جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور جس کو اللہ نے اپنی لعنت بھیجی، رحمت سے دور کیا، وہ کبھی جنت میں قدم نہیں رکھے گا۔ ان علیہم لعنت اللہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، لا یخفف، اور نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، بھلی زمین بھر سونا بھی دیں ان کو کوئی مہلت نہیں ہوگی، اور اس کا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے۔ الا الذین تابوا، اب یہ سوائے ان لوگوں کے جو جہنمی کی، سوائے ان لوگوں جنہوں نے توبہ کی، تابوا من بعد، توبہ کی بعد اس کے، واصلحوا، اور اصلاح کی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول کیا جائے گی، اور اللہ توبہ، اس آیت میں ان کی سزا بیان کی جا رہی جو مرتد ہونے کے بعد توبہ کی توفیق سے محروم رہے، کفر پر انتقال ہوا، اس سے توبہ مراد موت کے وقت ہو، ورنہ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت ہر کے لیے کھلا ہے۔ تو ہمیں موت سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان کے، پھر وہ بڑھتے گئے، ثم ازدادوا کفرا، کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز نہ قبول کی جائے گی توبہ ان کی، یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، ہم الضالون، یعنی کفر پر ہی ان کا موت ہوا، اور جب انہوں نے کفر کیا، ایمان لانے کے بعد کفر میں بڑھتے گئے، اور ان کا موت بھی کفر پر ہوا، تو یہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے اس حال میں، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم، تو ہرگز نہ توبہ قبول کی جائے گی ان میں سے کسی ایک کی، ملء الارض ذہبا لو افتدی بہ، زمین بھر سونا اگرچہ وہ فدیہ میں دے گا۔ یہ اسٹارٹنگ میں نے بتایا کہ جو وہ زمین بھر سونا بھی دے، اگر اس کا موت کفر پر ہوا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ خالدین جہنم میں رہے گا۔ اولئک لہم، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے علیم، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے مددگار میں سے کوئی بھی۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں توبہ کے سلسلے میں آئی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کی اہمیت اور قبولیت کا بیان فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، سورۃ شورى 25۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، التوبہ 104۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ اور احادیث میں بھی یہ مضمون بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے، اس لیے اس آیت سے مراد آخری سانس کی توبہ ہے جو ناقبول ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر ہے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہ سورۃ النساء 18۔ ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جو برائی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب تک ان میں سے کسی ایک کو موت آ گئی۔
تو موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، بھلے وہ زمین پر سونا دے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ توبہ کرو، توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ توبہ دل کی صفائی ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔